بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز قربانی سے متعلقہ کچھ ضروری مسائل ذکر کریں گے، چونکہ یہ سال میں پورا سال تو یہ مسائل دہرانے کا موقع نہیں ملتا اور گیپ آ جاتا ہے، تو لہٰذا کیا کیا شرائط ہیں اور کیا اس کے مسائل ہیں اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہر سال یہ بیان اس لیے کر دیے جاتے ہیں تاکہ ذہن میں اس کی معلومات حاضر ہو جائیں، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آ، اب نئے اس مالک نصاب ہوئے ہیں یا ایسے لوگ کہ جن پر قربانی واجب ہوئی ہے، ان کے لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہوتا ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو یہ بھی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ان پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، تو ابتدائی درجے میں کم سے کم اتنی معلومات تو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ اس پر یہ مالی صدقات لازم ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، تو زکوٰۃ کا علم تو وہی حاصل کرے گا جس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن کم از کم اتنا علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ کب زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے کسی مسلمان پر۔ اسی طرح سے حج کا علم وہی حاصل کرے گا جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، لیکن کم از کم اس کی شرائط کو جاننا ضروری ہے، اس اعتبار سے کہ بھئی مجھ پر کب حج لازم اور فرض ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ مفید رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرنے کا فعل قربانی کہلاتا، اور اسی طرح سے اس کی ایک اور تعریف ذکر کی گئی ہے کہ مخصوص عمر کے جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کا نام قربانی ہوتا ہے۔ تو اگر ان دونوں تعریفات کو دیکھا جائے تو ایک میں فعل کو قربانی کہا جا رہا ہے کہ ذبح کرنے کا فعل قربانی ہے، اور دوسرا یہ کہ اسی جانور کو قربانی کے نام سے پکار دیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلاں صاحب کی قربانی ہے، یہ فلاں صاحب کی قربانی ہے، تو اس جانور کو قربانی کہہ کر پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا، یعنی یہ جو قربانی کے جو دن ہیں 10 سے لے کر 12 کی مغرب تک، ان قربانی کے ایام میں بنی آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سن کر فرما رہی ہیں، اور یہ وحی ہے، حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث بھی وحی ہوتی ہے، اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ ایک وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن عظیم ہے، اور دیگر جو ہیں وہ وحی غیر مطلوب، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ پیارا کوئی عمل نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قبول میں پہنچ جاتا۔ اب زمین پر گرنے، ذبح کرنے اور زمین پر گرنے میں کتنا فاصلہ ہے؟ سرعت کے ساتھ آپ نے یہاں ذبح کیا اور خون نکلتے ہی زمین پر گر جاتا ہے، تو اس مختصر سے لمحے میں اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس عمل کو قبول فرماتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ تو اس میں یہ بھی اس بات کا بھی جواب مل گیا کہ یہ واجب ہے، اور اس واجب کیا یہ ذمہ جو ہے ساقط اس واجب کے پورا کرنے سے ہی ہوگا، لہٰذا اور کوئی عمل اگر اس کی جگہ اختیار کر لیا تو قربانی کا واجب ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ کی قربانی کرتا ہے، 1 لاکھ اس نے غریب کو دے دیے، تو غریب کو دینا اپنے مقام پر، لیکن یہ واجب اس کے ذمے میں باقی رہے گا، اور اس کو ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو عمل اختیار کر رہا ہے، یہ اپنی سوچ اور فکر کے نتیجے میں اختیار کر رہا ہے کہ یہ کر لیتا ہوں، گوشت چھوڑ دیتا ہوں، اتنے لوگ تو کر رہے ہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ بنی آدم کا کوئی عمل ان دنوں میں قربانی سے بہتر نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہمیں بتا دی تو اب اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اتنا پیسہ اس پر خرچ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ غریبوں کے لیے استعمال کیا جائے، تو غریبوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے گوشت کی صورت میں،
اور بہت سارے نفع لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں اس کے کاروبار کی صورت میں۔ اور جب اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کے وسیلے سے ہمیں یہ اطلاع پہنچا دی تو بات ہی ختم ہو گئی، وہاں پر عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک اور مولا ہے، وہ جو چاہے ہمیں حکم ارشاد فرمائے، اور اس کے تمام تر احکام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ کوئی بیکار حکم نہیں ہے، کوئی بیجا، کوئی لغو حکم نہیں ہے، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ لہٰذا ان تمام سوالات کا جواب ہو گیا۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ فتنہ باز جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ جب اپنے معاملات ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر اخراجات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو غریبوں کی مدد یاد نہیں آتی۔ جب اپنی پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عیاشیوں پر مال صرف کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے کھانے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تقریبات دیکھ لیں تو وہ ایک سے بڑھ کر ایک آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ان کو غریبوں کا خیال نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے کچھ اور ہی مقاصد ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے یہ کسی خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے، چلیں جی آپ نے جو سوچ اور فکر اختیار کر لی ہے، تو قربانی کے دنوں میں آپ نے کتنا پیسہ غریبوں کو دیا؟ تو ایک پیسہ نہیں دیا ہوتا ہے۔ تو یہ خالی باتیں کرنے کی ہوتی ہیں اور کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، تو پھر بس مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کرے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ قربانی جو ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ ہم اس وقت جو ہے بقرعید میں کی جانے والی قربانی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ مخصوص شرائط کسی شخص میں اگر پائی جاتی ہیں، ہم ان شرائط کا بھی ذکر کر دیں گے، تو ان شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے یہ قربانی کسی شخص پر واجب ہوتی ہے۔ ہم اس بقرعید کی قربانی کی بات کر رہے ہیں، باقی حج میں بھی ہوتی ہے، منت مان لو تب بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قربانی، جو بقرعید والی قربانی ہے، وہ مخصوص شرائط اگر کسی شخص میں پائی جائیں گی تو اس پر جب یہ قربانی واجب ہوگی تو اس کی ساری تفصیل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ان شرائط کو دیکھا جائے گا کہ وہ کون سی شرائط ہیں جس کی بنیاد پر کسی شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں: مسلمان، عاقل، بالغ، مالک کے نصاب، مقیم پر قربانی واجب ہے۔ تو اگر یہ ایک جملہ یاد کر لیا جائے تو اس میں چاروں شرائط ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے 1 2 3 4 کر کے یاد کریں، اس کا ایک جملہ بنا کر شرائط کو یاد کر لینا زیادہ آسان ہوتا ہے کہ عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان جو مالک نصاب ہو۔ عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان جو مالک نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یعنی ان دنوں میں 10 سے لے کر 12 تک، 12 کی مغرب سے پہلے اگر وہ مالک نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب جب یہاں مسلمان کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلم پر واجب نہیں ہے، تو یہ بدیہی ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے پہلے غیر مسلم تھا اور پھر وہ مسلمان ہوا، تو کیا زمانہ کفر میں ساری دیگر شرائط موجود تھی لیکن صرف مسلمان نہیں تھا؟ عاقل تھا، بالغ تھا، اس کے پاس مال بھی تھا اور وہ مسافر نہیں تھا، تو کیا سابقہ سالوں کی قربانی کرے گا؟ تو نہیں کرے گا، کیونکہ مسلمان ہونا نہیں پایا گیا۔ دوسرا عاقل اور بالغ ہونا، تو جب عاقل کہہ دیا تو پاگل اور مجنون نکل گیا، اور بالغ کہہ دیا تو نابالغ نکل گیا، لہٰذا ان کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم ہونا، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی ان 3 دنوں میں اگر کوئی بھی مسافر ہو جائے گا تو اس پر قربانی ساقط ہو جائے گی۔ اور اس کا تعلق اس سے بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ قربانی ہمیں حج کی کرنی ہے، بقرعید والی کرنی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شرائط کہ وہ مالک نصاب ہو، عاقل بالغ ہو، ظاہر ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا، حج کرنے گیا تو مسلمان تو ہے ہی وہ، تو عاقل بالغ ہو، کیونکہ نابالغ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو مالک نصاب اپنا نصاب چیک کر لے، اور دوسرا یہ کہ وہ وہاں پر مقیم ہو، یعنی ایک مقام پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا اگر اس کا ارادہ ہے، مکہ مکرمہ میں جیسے 15 دن ٹھہرے گا اور ان دنوں پھر وہ بقرعید بھی آئے گی، تو اگر وہ وہاں مقیم ہے، پوری نماز پڑھ رہا ہے، تو گویا کہ مقیم ہے، یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا اس کا ارادہ، اس کا شیڈیول ہی ایسا ہے، تو پھر وہ بقرعید والی قربانی علیحدہ کرے گا، اور حج کی قربانی حج قران اور حج تمتع میں جو ہوتی ہے وہ تو ہوگی اس پر، تو وہ 2 قربانیاں کرے گا، ایک حج کی اور دوسری بقرعید والی۔ لیکن اگر وہ وہاں مسافر ہے، 15 دن سے کم اس کا شیڈیول ہے وہاں رہنے کا، تو پھر وہ حج کی قربانی تو اس پر ہے حج قران اور تمتع کی صورت میں، لیکن
یہ چونکہ مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، لہٰذا اس پر بقرعید والی قربانی لازم نہیں ہوگی۔ یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی مکے میں ہم 8 دن رہے یا 12 دن رہے، اب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، 5 دن وہ ہیں، تو 12 اور 5 17، اگر یہ ایک ہی مقام علاقے ہیں تو 17 دن ہو گئے، اور اگر ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے مشاعر کو، تو پھر ہم 12 دن مکہ میں رہ رہے ہیں اور 5 دن وہاں، تو پھر ہم گویا کے مسافر ہیں۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے فتویٰ ہم اسی پر دیتے ہیں کہ یہ اب شہر بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اور یہ شہر ہی کا حصہ ہیں، یہ جو مشاعر ہیں تو یہ شہر ہی کا حصہ ہیں۔ تو جب یہ شہر ہی کا حصہ ہیں تو یوں ہی کہا جائے گا کہ وہ مکے میں رہائش پذیر ہیں، لہٰذا یہ اب علیحدہ علیحدہ شمار نہیں ہوں گے، بلکہ 12 دن اور 5 دن حج کے، یہ 17 دن جو ہے یہ مکے ہی میں ہے، اور چونکہ 15 دن سے زائد ہے لہٰذا یہ مقیم ہے، اور اس پر بقرعید والی قربانی بھی لازم ہوگی، واجب ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ حج کی قربانی اس کو وہیں پر کرنی ہوتی ہے، اور حدود حرم میں وہ قربانی کی جاتی ہے، اور بقرعید والی قربانی جو ہے وہ اپنے ملک میں بھی کر سکتا ہے، لہٰذا یہاں پر کسی کو وکیل بنا دے اور کہہ دے کہ بھئی میرا حصہ ڈال دینا، تو یہاں پر بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن مالی کے نصاب کا جو مسئلہ ہوتا ہے، غنی ہونا جو ہے اس کی وجہ سے لازم ہو جاتی ہے قربانی، تو 52.5 تولہ چاندی اس کا نصاب ہے، تو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس مقدار کا سونا ہے، مال تجارت ہے، کیش ہے، یا حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں، اضافی ہیں، گھر میں پڑی ہوئی ہیں، کسی کام کی نہیں، کسی استعمال کی نہیں، لیکن ان کی قیمت اتنی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، یا دوسری کیش وغیرہ اتنی چیزیں ہیں اور کم ہیں نصاب سے، اور باقی حاجت اصلیہ والی چیزیں جو بالکل استعمال کی نہیں ہیں وہ اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں، ان دونوں کو ملائے تو مال نصاب ہو جاتا ہے، یعنی وہ مالی کے نصاب ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس کا معاملہ زکوٰۃ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، 2 اعتبارات سے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کے مال پر، زکوٰۃ 4 طرح کے مالوں پر ہوتی ہے، سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، جبکہ اس میں قربانی جو ہے ان 4 کے ساتھ ساتھ حاجت اصلیہ سے زائد، اس کی ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں جو اس کے استعمال میں نہیں ہیں اور اس کی ملکیت میں ہیں، اس کو بھی، اس کی مالیت کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ ایک فرق یہ، اور دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جن مالوں پر لازم ہوتی ہے ان پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، سال جب مکمل ہوتا ہے تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور یہاں پر سال کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو بھی مالک نصاب بن گیا، تو حالانکہ 2 دن قربانی کے گزر چکے ہیں، آخری دن رہ گیا، تب بھی اس کو قربانی کرنا واجب ہوگا، تو اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ نصاب اس کا 52.5 تولہ چاندی ہوتا ہے، اور باقی ساری چیزوں کو اس نصاب کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی کے پاس ایک موبائل فون پڑا ہے، کسی نے گفٹ میں دیا تھا 70,000 روپے کا، اور 1 لاکھ اور اس کے پاس کیش پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ موبائل جو ہے وہ اس کے استعمال میں نہیں ہے، اس کا ضرورت کا موبائل اس کے پاس پڑا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اور یہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے، ڈبہ پیک ہے، یا ویسے ہی ڈبہ پیک بھی نہ ہو، اس کی کوئی قیمت تو ضرور ہوگی۔ تو لہٰذا اب چونکہ یہ حاجت اصلیہ سے زائد موبائل ہے، تو اب یوں نہیں کہیں گے کہ میرے پاس تو 1 لاکھ ہی ہے اور 52.5 تولہ چاندی تو 2.25 لاکھ کی آتی ہے، لہٰذا میں غنی نہیں ہوں اور مجھ پر قربانی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس 1 لاکھ کو ملائیں گے اور اس موبائل کی قیمت کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ اگر یہ نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ہر شخص کو اپنے اندر ان شرائط کو دیکھنا چاہیے، اور خاص کر مالک نصاب ہونے کے اعتبار سے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اکثر لوگوں پر بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنے آپ کو غریب تصور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب شرائط کو چیک کیا جائے اور خاص کر حاجت اصلیہ سے زائد چیزوں کو چیک کیا جائے تو ان کا نصاب بن رہا ہوتا ہے، لہٰذا اور وہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کر رہے ہوتے، لہٰذا وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں توجہ کی ضرورت ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا جانور ہی لے کر قربان کریں تو آپ کی قربانی ہوگی، بلکہ مسئلہ وہی ہے کہ آپ ایک حصہ بھی ڈال لیں تب بھی قربانی آپ کی طرف سے ہو جائے گی۔ جیسا کہ گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو آپ حصہ ڈال کر بھی منیمم پیسہ خرچ کر کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح سے قربانی درست ہوگی جس طرح سے آپ جانور لے کر قربانی کرتے ہیں۔ اس کے واجب ہونے کی دلیل جو ہے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ یہاں پر انحر فرمایا، اور یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جب مطلق بولا جائے وداؤٹ اینی کنڈیشن ہو تو وہ چیز کو ذمے میں واجب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور اسی طرح
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی ولا یقربن مصلانا، کہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک قربانی وسعت کے باوجود نہ کرنے والے کے لیے ایک وعید کو ذکر فرما رہے ہیں، اور وعید کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز لازم تھی، لازم کو پورا نہیں کیا تو لہذا وہ سزا کا مستحق ہوا کہ اسے اپنی عید گاہ سے نکل جانے کا حکم ارشاد فرمایا، تو یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ اور دیگر دلائل بھی ہیں کہ جیسا کہ ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جانور بکری ذبح کی ہوئی ہے، تو آپ نے پوچھا ہے کس نے کی ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے کی ہے، تو حضور نے فرمایا یہ دوبارہ قربانی کرو، یعنی وہ گوشت ہی ہے، قربانی تو عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے، تو جس نے قربانی نہیں کی وہ اب اللہ کا نام لے کر قربانی کرے، اور اس کو حضور نے دوسرے جانور قربان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو دوبارہ جانور قربان کرنے کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ بار اگر ترک کر لیا تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن اگر اس کی عادت ہی بن جائے تو بنا لی جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور آخرت میں یہ مشکلات اور عذاب کا اور سزا کا اور مواخذے کا باعث ہو سکتا ہے، اور اس کی توبہ بھی جو ہے اسی طرح ہوگی کہ ازالہ کرنا ہوگا، کہ سابقہ زندگی میں اگر کوئی شخص یہ جان لیتا ہے، آنے والے وقت میں اسے علم حاصل ہوتا ہے کہ بھئی مجھ پر واجب تھی میں نے نہیں کی، یا جان بوجھ کر نہیں کی، تو وہ توبہ بھی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ وقت پر اسے ان ایام میں قربانی کرنی تھی اور اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، لہٰذا وہ خطا کار ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب کیا شریعت حکم دیتی ہے، تو اب قربانی تو نہیں کرے گا بطور قضا، بلکہ اس مال کو جو ہے صدقہ کرنا اس پر واجب ہوگا، تبھی یہ توبہ مقبول ہوگی۔ اسی طرح نماز کا حکم ہوتا ہے کہ بھی نمازیں اگر قضا کی ہیں تو فقط توبہ کرنے سے یہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ نمازوں کو قضا پڑھنا ہوگا، روزے چھوڑے ہیں تو روزوں کی قضا رکھنی ہوگی۔ اور گناہوں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ گناہ کر لیا ہے تو اللہ سے توبہ کرے، ختم ہو جائے گا، سچے دل سے توبہ کرے، لیکن جس چیز کا بھی ازالہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ حق اللہ سے متعلق ہو یا وہ حقوق العباد سے متعلق ہو، کسی کا مال لے کر کھا گئے اور اب معافیاں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس طرح تو معاف نہیں ہوگا، اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ اس شخص کو جو تکلیف اور اذیت پہنچائی، اس کو وحشت میں مبتلا کیا، اس کو اس کے مال سے ایک عرصے تک محروم رکھا، اس تکلیف کی بھی معافی مانگنی ہوگی، اور اس کا مال بھی اسے واپس کرنا ہوگا، ورنہ آخرت میں بہت زیادہ خسارے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو شرائط بیان کی گئی ہیں، ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے اندر ان شرائط کو ضرور چیک کرے۔ اب یہ خیال کہ ابو قربانی کر لیتے ہیں اور وہ کافی ہو جاتی ہے، تو دیکھیں جس شخص پر گھر میں جس شخص میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ سربراہ پر نہ ہو، بیٹے پر ہو، بیٹے کے پاس اتنا مال ہو اور وہ مالک نصاب ہو، اور اس کا باپ شریعت کی روشنی میں مالک نصاب ہی نہ ہو، تو باپ پر واجب نہیں ہوگی، بیٹے پر واجب ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیوی کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ مالک نصاب ہوتی ہے، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، شوہر پر نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر شخص ان شرائط کو اپنے اندر چیک کرے گا اور وہ اپنے حصے کی خود قربانی کرنے کا پابند ہے۔ یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ مالی صدقات ہیں، لہٰذا ایک شخص دوسرے کا نائب بن سکتا ہے، یعنی دوسرے کی طرف سے اس کو کر سکتا ہے، بس اس کو اطلاع دینی ہوگی کہ جیسے ہمارے ہاں یہ رواج ہے، عرف ہے کہ گھر کا سربراہ جو ہے والد صاحب، بڑا بھائی وغیرہ، وہ گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوتا ہے، تو سب کو معلوم بھی ہوتا ہے تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر معلوم نہیں ہے تو صرف یہ بتا دے کہ بھئی آپ کی طرف سے میں نے قربانی میں کر رہا ہوں، تو بس وہ نیت کر لے گا اور قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو چونکہ یہ مالی صدقہ ہے، لہٰذا مالی صدقات میں دوسرا نائب بن سکتا ہے، تو قربانی دوسرے کی طرف سے کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ چونکہ یہ ایک مالی صدقہ ہے اور یہ اس کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مالی صدقہ لازم کیا ہے اس کی حکمتیں یہی ہیں، یعنی دیگر حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مالی اعتبار سے بندے کو آزمایا جائے، اس کے دل سے مال کی محبت کو کم کیا جائے، خود غرضی، حسد کو، لالچ کو کم کیا جائے، اور اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا جذبہ بڑھے اور مال کی محبت کم ہو۔ تو جب یہ خود خرچ ہی نہیں کر رہا اور اس کی طرف سے دوسرا خرچ کر رہا ہے
تو یہ حکمتیں جو ہیں وہ گویا کہ یہ پیچھے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی قربانی ہر ایک اپنی طرف سے کرے، لیکن میں نے مسئلہ ذکر کر دیا کہ اگر اس گھر کا سربراہ یا کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر قربانی کے جانوروں سے متعلق چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ قربانی کا جانور تو یہ مختلف جانور ہیں، بکرا اگر کہہ دیا تو بکرا، بکری، دمبا دمبی سب شامل ہو گئے، گائے کہہ دی تو اس کی ساری انواع شامل ہو گئیں، بیل، بھینس، بھینسا وغیرہ یہ سب آ گئے، اونٹ کہا تو اونٹنی وغیرہ یہ سارے شامل ہو گئے۔ تو یہ 3 طرح کے جانور یا 4 طرح کے لے لیں چلیں، بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی اور یہ گائے، بھینس اور اونٹ، یہ جانور جو ہیں مخصوص ہیں، لہٰذا دیگر حلال جانوروں کی اگر قربانی ان دنوں میں کرے گا قربانی کی نیت سے تو یہ قربانی نہیں کہلائے گی، حالانکہ جانور حلال ہوگا، جیسے ہرن کی قربانی، تو ہرن جانور حلال ہے لیکن یہ قربانی کے جانوروں میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس کی قربانی اگر کسی نے کی تو قربانی نہیں ہوگی، اسے قربانی کرنی ہوگی۔ پھر ان کی عمروں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بکرا وغیرہ جو ہے اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، یعنی 1 سال پورا ہو جائے اور دوسرے سال کا پہلا دن لگ جائے تو اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، مینڈا جو ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت مرحمت فرمائی کہ اگر وہ دور سے دیکھنے میں 6 ماہ کا بھی 1 سال جیسا محسوس ہوتا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ گائے کی قربانی جو ہے اس صورت میں ہوگی کہ جب وہ 2 سال کی ہو یا اس سے زائد، تو 2 سال مکمل ہو گئے، تیسرے سال کا پہلا دن لگ گیا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس سے کم میں نہیں ہوگی۔ اسی طرح اونٹ میں بھی عمر ہے اور وہ 5 برس ہے کہ اونٹنی جو ہے وہ 5 سال مکمل کر لے اور 6 سال کا پہلا دن شروع ہو جائے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمریں ان کی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ایک اندازہ مقرر کیا گیا ہے کہ بھئی 2 دانت ہو جائیں تو وہ عمر پوری ہونے کی ایک علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو مانا جائے گا اور اس کو معتبر رکھا ہے علماء نے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ علامت کے طور پر مقرر کیا تو یوں ہی تو مشہور نہیں ہو گیا، بلکہ ایک خاص پیریڈ گزرنے کے بعد اس کے 2 دانت نکلتے ہیں اور وہ پوری عمر ہونے کے بعد ہی نکلتے ہیں، لہٰذا اس قول کو مانا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص دیانت دار ہے جو بیچ رہا ہے تو اس کے قول پر بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے، حالانکہ آج کے دور میں اس کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ماہر اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں اگر وہ ساتھ ہوں اور وہ یہ کہیں کہ ہاں یہ اتنی عمر کا لگتا ہے تو پھر بالکل ماہرین کا قول جو ہے اس باب میں اس کا اعتبار کیا جائے گا، ورنہ ان کا برتھ سرٹیفکیٹ تو بنتا نہیں ہے کہ ہم ایگزیکٹ ان کی عمر معلوم کر سکیں، اور پھر لوگوں کو یہ یادداشت پہ سارا معاملہ ہوتا ہے، تو یادداشت پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے جانور پیدا ہو رہے ہوں تو سب کی تاریخیں بھی اس کو خود کو پتہ نہیں ہوگا کہ کب پیدا ہوا، تو ایک اندازے کے طور پر وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ محتاط صورت یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ اس کی بناوٹ سے، اس کے قد و کاٹ سے، اس کے جو یہ دانتوں کی علامت ہے یا کوئی ماہر ہمیں جب یہ بتائے یا اس شخص پر ہمیں اعتماد ہو کہ جو بیچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قربانی یہ اس کی عمر پوری ہے اور یہ قربانی کے قابل ہے تو اس کے قول پر اعتبار کر کے قربانی کر لی جائے تو قربانی ہو جائے گی۔ پھر شریکوں کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ یہ بکرا، بکری، دمبا دمبی یہ ایک شخص کی طرف سے ہی قربان کیا جا سکے گا، اور گائے اور اونٹ ان میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ حدیث میں 10 بھی آیا لیکن علماء نے دونوں طرح کی حدیثوں میں چونکہ یہ تعارض اور ٹکراو ہے لہٰذا جانب احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمائیں کہ 7 حصے، کیونکہ 7 حصے اگر کوئی کرے گا تو 7 حصے جو ہے اس میں کوئی اختلاف کی صورت پیدا نہیں ہوگی، لیکن 10 میں پیدا ہو جائے گی کہ 7 والی بھی حدیث ہے، لہٰذا 7 والی کو اختیار کیا اور 7 حصے مقرر فرمائے۔ تو 7 افراد، ایک شخص پوری گائے اپنی طرف سے ذبح کر سکتا ہے، اونٹ کر سکتا ہے، ایک شخص 3 حصے خود رکھ لے اور 4 کوئی اور رکھ لے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یا 7 افراد مل کر وہ قربانی کریں، یا ایک گھر کا سربراہ گھر کے 7 افراد کے لیے ایک گائے یا ایک اونٹ خرید کر قربانی کر لے، تو یہ ساری صورتیں جو ہیں جواز کی ہیں اور اس میں قربانی ہو جائے گی۔ لہٰذا جب بکرا اور بکری وغیرہ جو یہ چھوٹے جانور ہیں ان میں ایک ہی حصہ ہے تو وہ
ہر ایک کے لیے جدا جدا اس میں حصہ داری نہیں ہو سکتی، اور باقی گائے اور اونٹ میں یہ حصہ داری ہو سکتی ہے۔ باقی جو یہ کہا گیا کہ ایک جانور جو ہے کثیر لوگوں کی طرف سے قربان کیا گیا، تو اس کو اس پر معمول کیا گیا ہے کہ ثواب پہنچانے کے اعتبار سے، جیسا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کیا پوری امت کی طرف سے، یہ میری اور میری امت کی طرف سے ہے، تو اب اس کا مطلب کیا کہ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، اور اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو ایصال گویا کہ فرمایا۔ شرکا کے مسائل میں جیسا کہ آپ کو ذکر کیا کہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر اس میں 8 شریک ہوئے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا پھر 7ویں حصے سے کم ہو جائے گا۔ 7 ہوں تو ایک ایک کا پورا، ہر ایک کا پورا پورا حصہ ہوگا، اگر 8 ہو جائیں تو ہر ایک کا ایک حصے سے کم شیئر ہوگا، لہٰذا یہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر نیت کا معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، یا عقیقے کی ہو کم از کم، وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کی گوشت حاصل کرنے کی نیت ہوگی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو عموماً تو قربانی کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اس احتیاط کو پیش نظر رکھ لینا چاہیے کہ اگر کچھ لوگ مل کر کر رہے ہیں تو پھر ہر ایک کی نیت معلوم کر لی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص اپنے طور پر قربانی کر بھی رہا ہے کہ بھئی میری قربانی تو ہو گئی، چلو ٹھیک ہے گوشت حاصل کرنے کے لیے میں حصہ ملا لیتا ہوں، تو اب تو خالصتاً گوشت کی نیت ہے، لہٰذا کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر ہاں عقیقے کی نیت بھی ہو سکتی ہے، میں نے مسئلہ ذکر کر دیا۔ کسی شخص نے جانور خریدا اور پھر بعد میں، پہلے تو اس کا ارادہ تھا خود ہی کروں گا، لیکن بعد میں لوگوں کو شریک کر لیا، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، جبکہ پہلے ارادہ نہ ہو تو یہ اس میں کراہت ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے خرید لیا ہے تو پھر اپنی طرف سے ہی اللہ کے لیے اس کو قربان کریں، لیکن بہرحال اگر اس نے شامل کر لیا تو وہ شامل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اگر وہ غنی ہے تو اس پر اسی جانور کی قربانی لازم نہیں ہے، وہ چاہے تو بیچ کر دوسرا جانور بھی لے سکتا، یا اگر اس کا جانور گم ہو گیا اور وہ دوسرا لے آیا اور پھر یہ جانور مل بھی گیا تو اس کی مرضی ہے، جو جانور چاہے قربان کرے، وہ جو پہلے گم ہوا تھا اس کو قربان کرے، اس کو سیل آؤٹ کر دے، یا اس کو بیچ دے، اس کو قربان کر لے، دونوں چیزیں اس کے لیے یہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ غنی اگر جانور خریدے گا تو جانور خریدنے سے وہ جانور قربانی کے لیے معین نہیں ہو جاتا۔ ہاں وہ فقیر شرعی اگر ہو، وہ غنی نہ ہو اور خرید لے تو اس کے مسائل علیحدہ ہیں، اس کو اسی جانور کی قربانی کرنی پڑے گی، لیکن غنی کا معاملہ جداگانہ ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ پھر شامل کر رہا ہے تو کر بھی سکتا ہے۔ لیکن پہلے سے اگر کسی کا ارادہ ہو کہ جانور ابھی لے رہا ہوں، ابھی تو شرکا نہیں ہے لیکن بعد میں شامل کروں گا، تو بالکل اس کی نیت پہلے سے ہی ہے، تو پھر اس میں شرعاً کوئی قباحت یا کراہت نہیں ہے۔ گوشت کی تقسیم کا معاملہ یہی ہے کہ گوشت کی تقسیم کے سلسلے میں 3 حصے کرنا بہتر ہوتا ہے، کہ ایک خود رکھ لے اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کو دے تاکہ صلہ رحمی کا اظہار ہو، اور صلہ رحمی میں دوہرا ثواب ہوتا ہے کہ آپ کسی غیر کو دیں گے اور اپنوں کو دیں گے، تو یہ گوشت کی تقسیم کا بھی اجر اور صلہ رحمی کا اجر، تو اس میں دوہرا اجر ہے، تو لہٰذا اپنے رشتہ داروں کو دے، اور پھر تیسرا یہ کہ غریبوں اور مستحقین میں بھی یہ تقسیم کرے، تو یہ ایک بہتر صورت ہے گوشت کی تقسیم کی۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور کم تقسیم کرتا ہے، تو اس صورت کی بھی اجازت ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ پورے جانور کا گوشت ہی اپنے لیے محفوظ کر لیتا ہے اور تقسیم نہیں کرتا، تب بھی اس کی قربانی درست ہے، اور اس میں شرعاً کوئی قربانی پہ فرق نہیں پڑے گا، قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ تھا کہ وہ تقسیم کرتا اور لوگوں کو بھی اس میں شریک کرتا۔ خاص احتیاطیں اس میں یہ ہوتی ہیں کہ جب ہم جانور لیں تو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے، اور آج کل کے دور کے اعتبار سے چونکہ نمود و نمائش کا عنصر اس میں کافی شامل ہو گیا ہے، اور یہ کیٹل فارمز وغیرہ میں جو طرح طرح کے جانور خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کی بڑی قیمتیں ہوتی ہیں، تو خرید کے قربان کرنا وہ اپنے مقام پر، لیکن باقاعدہ اس کو ٹینٹس وغیرہ میں رکھ کر ایک نمائش کی طور پر پیش کرنا جو ہے، یہ محل نظر ہے۔ بعض اوقات تو ایسے ہی بھئی جگہ نہیں ہے کہاں کھڑا رکھیں، تو گھر کے باہر ہی اس کو کھڑا رکھا جائے گا،
تو ہم کسی کی نیت پر، کسی کے دل پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ تو بدگمانی ہے اور بدگمانی حرام ہے، لیکن اس شخص کے لیے حکم ضرور ہے کہ جب وہ یہ جانور لایا ہے اور یہاں اس نے رکھا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر تعریف کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں جو ہے ریاکاری کا عنصر پیدا نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کے لیے اس نیت کو رکھے اور اپنی نیت کو بار بار چیک کرتا رہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنی عبادات کو ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اے لوگو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، جیسا کہ وہ شخص کے جو اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر جس طرح سے یہ صدقات باطل ہو جاتے ہیں احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، یوں ہی جو ہے اس شخص یعنی ان لوگوں کو اس کے مماثل قرار دیا کہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو گویا کہ اذیت اور احسان جتلا کر جب اعمال باطل ہو رہے ہیں تو ریا کی وجہ سے بھی اعمال باطل ہوتے ہیں، لہٰذا لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد اپنے عمل کو ضائع کرنے والا ذرا اس بات پر غور کر لے کہ وہ کیا حاصل کر رہا ہے۔ تھوڑی سی تعریف کے بدلے میں ایک بہت بڑا اجر و ثواب اس نے ختم کر دیا، اور دوسرا یہ کہ پھر قابل گرفت بن گیا کہ آخرت میں اس ریاکاری کی وجہ سے اس کی پکڑ کی جائے گی، لہٰذا نیت کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ صحیح اور سالم ہونا چاہیے۔ جب صحیح و سالم کہا تو اس کا مطلب اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، تو ان عیوب کی تفصیل ذرا ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کون سے ایسے جانور ہیں یا کون سے ایسے عیوب ہیں کہ جن کے پائے جانے کی بنیاد پر جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جانور کو جو ہے اس کے وجود کو آپ شروع سے دیکھتے چلے جائیں، یعنی اس کے چہرے سے شروع کریں اور ایک ایک چیز چیک کرتے چلے جائیں تو آسان ہو جاتی ہے بات۔ تو اگر آپ اس کی شروع میں ناک کو دیکھیں گے تو ناک اگر کٹی ہوئی ہو تو یہ قربانی نہیں ہوگی، اندھے اور کانے کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جس کے پیدائشی دونوں یا ایک کان نہ ہوں اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں چھوٹے کانوں والا جس کے کان ہوں اس کی قربانی ہو جائے گی، چھوٹے ہونا یہ عیب نہیں ہے، یہ تو قدرتی طور پر ہے، لیکن بالکل بھی نہیں ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایک ہے کہ کان جو ہے وہ تہائی تیسرا حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی تہائی اس تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ پھر وہ اکثر کے حکم میں آ جاتا ہے، اور فقہ کا ضابطہ ہے للاکثر حکم الکل، کہ اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، تو جب اکثر کٹ گیا تو اس کا مطلب کل کٹ گیا، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اور اکثر سے کم ہے تو اس کا مطلب موجود ہے، لہٰذا اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جس کے دونوں یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹے ہوئے ہوں، اگنے کے مقام سے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، لہٰذا اگر اوپر سے ٹوٹا ہے تو ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے تو یہ کوئی بیماری کوئی عیب نہیں ہے، لہٰذا اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو جڑ سے ٹوٹنے والے کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کی دم یا چکی ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو دم بھی ذرا بعض اوقات ایلفی لگا کے بھی چپکا دیتے ہیں، تو یہ خدا کا خوف نہیں ہوتا، وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ذرا صحیح طرح سے چیک کر لیا جائے۔ اگر کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے کہ کتنی کٹی ہوئی ہے، تو اب وہ کیسے پتہ چلے گا کہ کٹی ہوئی سامنے رکھی ہوئی ہوگی تو ناپے گا نا کہ یہ پوری اتنی تھی اور یہ اتنی % بڑھ رہی ہے، اور اگر کٹا ہوا ٹکڑا ہے ہی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ پھر اندازہ کیا جائے گا کہ عام طور پر ان جانوروں کی دم اس سائز کی ہوتی ہے اور یہ اس سائز کی ہے، تو لہٰذا اندازہ کر کے پھر کیا جائے گا۔ اتنا لاغر ہڈیوں کا ڈھانچہ کہ وہ جس میں بالکل جو ہے وہ گودا اور گوشت ہی نہ ہو، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لنگڑا جو ذبح کے مقام تک چل کر نہ جا سکے، تو اس کا مطلب تھوڑا بہت لنگڑا ہونا جو ہے یہ ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے قربانی ہی نہ ہو۔ ایسا عیب یعنی اتنا لنگڑا ہونا کہ قربان گاہ تک چل کر جا ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کے دانت نہ ہو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو لیکن چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو
بکری کی زبان میں چارہ کھانے کا اعتبار ہے۔ تھنوں کے اعتبار سے دیکھیں تو جس بکری کا ایک تھن یا گائے کے 2 تھن کٹے ہوئے یا خشک ہوں تو نہیں ہوگی۔ یہ وہی بات ہے کہ اس کے 2 ہوتے ہیں اور ایک کٹا ہوا ہے تو 50% ہو گیا۔ تو اکثر تو اگرچہ نہیں ہے، لیکن بعض مقامات پر اس آدھے کو بھی جو ہے وہ کل قرار دے کر حکم لگا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک بکری کا ایک تھن اگر کٹا ہوا ہو یا خشک ہو، یا گائے کا ایک تھن کٹا ہوا ہو یا خشک ہو، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس جانور میں اس حد تک جنون ہو کہ چرتا بھی نہ ہو تو پھر اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اگلا جو ہے خصی اور غیر خصی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو خصی جانور کی قربانی افضل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ غیر خصی جو ہے وہ پیشاب وغیرہ پیتے ہیں تو ان کے گوشت میں بو ہوتی ہے، تو اگر بو ہے تو پھر اس گوشت کا استعمال مکروہ ہوتا ہے، اور اگر یہ بو وغیرہ ختم ہو جائے، اس کو دور رکھا جائے اور پھر کیا جائے تو ممنوع نہیں ہے۔ بعد میں عیب پیدا ہوا تو کیا ہوگا؟ تو بعد میں عیب پیدا ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابھی قربانی کے لیے اس کو کھولا نہیں ہے اور قربانی کا ارادہ نہیں ہے، اور عیب پیدا ہو گیا، ابھی لا کے باندھا تھا اور ابھی دن باقی تھے، یا چلو قربانی کا ایک دن آ گیا تھا لیکن قربانی کے ارادے سے اس کو لے کر کہیں نہیں جا رہے تھے اور کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، بلکہ ویسے ہی کوئی عیب اس میں پیدا ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ غنی جو ہے وہ دوسرا جانور لے کر آئے گا۔ اور اگر بوقت ذبح عیب پیدا ہوا کہ جانور کو کاٹنے کے لیے رسیوں سے باندھا اور اس کو گرایا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، تو چونکہ اب یہ بوقت ذبح عیب پیدا ہو رہا ہے اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس عیب کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس کی قربانی بالکل درست ہوگی، یہ عیب ضرر نہیں دے گا۔ جانور اگر مر جائے گا تو جہاں عیب کی صورت میں دوسرا لے کر آ رہے ہیں، تو مرنے کی صورت میں غنی جو ہے وہ بدرجہ اولا دوسرا جانور لے کر آئے گا۔ گم ہو گیا تو بھئی ہم تو لے کر آئے تھے، اب گم ہو گیا، ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں نہیں، بلکہ دوسرا جانور لانا پڑے گا اور اس کی قربانی کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا لے آئے اور وہ پہلا والا بھی مل گیا تو اب مرضی ہے غنی کی کہ ان میں سے جس کی چاہے قربانی کرے، اور دوسرے کو چاہے تو وہ فروخت کر سکتا ہے، پہلے کو بھی کر سکتا ہے اور دوسرے کو بھی کر سکتا ہے۔ جانور ذبح کیا اور اس میں سے بچہ برآمد ہوا تو اس کو بھی فوراً اسی کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث منقول ہے، نہیں بلکہ ہاں، حضرت علی نے فرمایا البقرۃ عن سبعۃ، گائے جو ہے وہ 7 افراد کی طرف سے کی جائے گی، اذبح ولدہا معہا، اور ذبح کر دے تو اس کے بچے کو اس کے ساتھ۔ تو اگر پیٹ میں سے بچہ برآمد ہوتا ہے تو اس کو اسی سال اسی وقت ذبح کر دیا جائے گا، لیکن اگر ذبح نہیں کیا، اس کو رکھ لیا، بڑا کر لیا اور اگلے سال سوچا کہ اس کی قربانی کر لے گا، تو یہ اس کو قربانی نہیں کر سکتے، بلکہ اگر اس کو ذبح اس وقت نہیں کیا اور قربانی کے ایام چلے گئے تو اب بھی ذبح نہیں کر سکتا، اب اس کو صدقہ کرنا ہوگا، زندہ صدقہ کرنا ہوگا۔ اور اگر کاٹ دیا، اس کو ذبح کر دیا، تو یہ ذبح کرنے کی وجہ سے جو اس کی ویلیو میں قیمت میں کمی آئی ہے، وہ قیمت بھی دینی ہوگی اور یہ پورا کا پورا گوشت بھی صدقہ کرنا ہوگا۔ تو یہ صورتیں بہرحال کم ہوتی ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ پیدا ہو جائیں۔ جانور سے نفع بالکل نہیں اٹھا سکتے، یعنی اس کا دودھ وغیرہ، اگر دودھ دینے والا جانور ہے اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، اس پر سواری نہیں کر سکتے ہیں، اس طرح کا جو ہے اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ دودھ وغیرہ ہو تو اس پہ ماہرین نے لکھا کہ ٹھنڈا پانی ڈالے تاکہ خشک ہو جائے، اور اگر دودھ نکال لیا ہے تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے، خود استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بس آخری جو چیز ہے وہ ذبح کرنے کے طریقے سے متعلق ہے۔ تو ذبح کرنے میں سنت طریقہ یہی ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے قربانی فرمائی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو وہ ہمت والا بھی ہو اور قربانی کرنا بھی جانتا ہو، تب وہ
قربانی کے لیے آگے بڑھے، ورنہ پھر کسی سے قربانی کروائے۔ اور اس کے لیے جو ہے 4 رگیں جو ہیں، پہلی ہی چھری میں 4 رگیں کٹنا ضروری ہوتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کیا جائے گا، اور اس وقت تک چھری نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ یہ یقین یا غالب گمان نہ ہو جائے کہ وہ چاروں اکثر یا کم سے کم 3 مکمل طور پر کٹ چکی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی پورا قیمہ تو بن جاتا ہے، تو رگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کٹیں گی۔ یہ کٹنے کا مسئلہ پہلی چھری پر ہے کہ جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح شرعی کے ذریعے حلال بنا رہے ہیں، تو اس کو اس پورے طریقے سے حلال بنایا جائے گا تاکہ جانور حلال ہو، ورنہ جانور میں اصل حرمت ہوتی ہے، وہ حرام ہے، اس کو زندہ تو نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس کو حلال کرنے کے لیے آپ کو ذبح کے پروسیس سے گزارنا ہوگا۔ تو اب ذبح کے پروسیس سے جو شریعت نے بتایا ہے، اس پروسیس سے گزاریں گے تو وہ زکوٰۃ شرعیہ یعنی ذبح شرعی کہلائے گا، اور اس فعل کی وجہ سے وہ جانور حلال ہوگا۔ اصل میں حلال کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلاتے رہیں اور چھری نہ اٹھائیں، اور کسائی کو بھی کہہ دیں کہ مجھے ذبح کرنا آتا ہے، آپ بیچ میں مت بولنا، بس مجھے بتانا کہ ساری رگیں کٹی ہیں یا نہیں کٹی۔ تو چھری چلاتے رہنا ہے تا وقت یہ کہ چاروں رگیں اکثر کٹ جائیں تو وہی للاکثر حکم الکل ہو جائے گا، یا 3 رگیں کٹ جائیں مکمل طور پر تو یہ بھی کل کے حکم میں ہوگا، اور پھر جانور ذبح ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس جانور کی قربانی کو ہماری طرف سے قبول فرمائے، اور جو اجر اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان فرمایا، ترغیباً ارشاد فرمایا، اس اجر کا اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے ہمیں مستحق بنا کر وہ سارے نفع ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے بدلے میں اپنی رضا ہمیں عطا فرمائے، اور اپنی رضا کا مقام جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔